ایمن سرمدا علی حبیب کا خیر الخلق کلیہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ موجودہ عالمی حالات اور بالخصوص قضیہ فلسطین اس وقت اہل ایمان کے لیے انتہائی اندھوک اور غم و تکلیف کا باعث ہے، اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بہت تکلیف اور بہت اذیت کا سبب ہے، اور ایک غم انگیز اور ہوش ربا یہ حقیقت ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسے حالات کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے حالات کیوں بن گئے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اپنی بنیاد، اپنے ہوش، اپنی تحریک، اپنے جذبے، اپنے ولولے کو کسی حقیقت کے ساتھ جوڑ کر اگر ہم اس کا مظاہرہ کریں تو یقین اور بھروسہ قائم رہتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی جذبہ یا کوئی بھی غصہ یا کوئی بھی فکر یا کسی بھی عمل کی مذمت میں کوئی مظاہرہ اگر وہ اپنے پیچھے کوئی خاص حقیقت کو نہیں رکھتا تو وہ 5-10 منٹ سے زیادہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم سے جاری ہونے والا کوئی کام، کوئی پروٹیسٹ، کوئی انتقامی کارروائی، کوئی جذبہ، اور ہم سے ظاہر ہونے والا کوئی عمل، اس سے پہلے اگر کوئی صحیح حقیقت موجود ہو اور وہ بھی وہ ہو جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، تو بندہ تو پھر قبر تک جانے تک اپنے اس جذبے سے غافل نہیں ہوتا۔ تو آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہم نے 167 بیان کی ہے، 167۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہود کی خرافات اور یہود جو انتہائی شریر قوم ہے اور ان کی سرشت کے اندر جو شرارت، بددیانتی، خیانت اور فساد ہے، قرآن کریم ان کے فساد، ان کی خیانت، ان کی بربریت اور ان کی بددیانتی کے بیان سے بھرا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ دیکھ لیجئے، سورۃ آل عمران دیکھ لیجئے، سورۃ المائدہ دیکھ لیجئے، سورۃ الانفال دیکھ لیجئے۔ مدینہ منورہ کے اندر حضور سید عالم کا ان کے ساتھ سامنا ہوا، حضور نے ان کو امان دی، قرار دیا، سکون دیا، اپنی ریاست میں عزت کا مقام دیا، لیکن ان کی سرکشی، بربریت، بددیانتی، خیانت اس قدر عروج پر تھی کہ جس کا اظہار قرآن کریم کرتا ہے، اور بالخصوص اس سے پہلے قرآن اس قصے کو، ان کی حقیقت اور ان کی ذلت کی تاریخ کو حضرت موسیٰ سے شروع کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر حضرت موسیٰ کا پورا ذکر موجود ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی کو پریشان کیا، اللہ کے نبی کو تنگ کیا، نبی کے ساتھ منافقت کی، سامنے رہ کر ساری حقیقت کو پا کر پھر ہمیشہ وہ شک کے اندر، وہم کے اندر، ان کی طبیعتوں کے اندر اپنے محسن کو دھوکہ دینا، یہ ان کی طبیعت کے اندر ہے۔ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ رہا ہے کہ امن کو غارات کرنا، کسی جگہ کو پرسکون دیکھنا، کسی ماحول کو شاداب و خوشگوار دیکھنا۔ یہود کی تاریخ اور ان کی ذہنیت کو قرآن بیان کرتا ہے، یہ ایسی سرشت کے لوگ ہیں کہ ان سے کبھی امن گوارا نہیں ہے، عادل گوارا نہیں ہے، انصاف گوارا نہیں ہے، امن گوارا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کی زبان سے ان پر لعنت کی ہے۔ یہ سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا یہ سرسری مطالعہ موجودہ حالات میں اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج ہم اس موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع ہی سورۃ الاعراف ہے، تو سورۃ الاعراف کے اندر ان کی بددیانتی، ان کی خیانت، ان کی طبیعتوں کے اندر جو شیطنت اور جو شرارت طبیعتی طور پر ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو نقصان پہنچایا، دین کے نظام کو نقصان پہنچایا، فساد پیدا کیا، تو اللہ کا عذاب ان پر بار بار معافی مانگی، پھر اللہ نے معاف کیا، پھر معافی مانگی، پھر معاف کیا،
اور پھر اسی شرارت پر، اسی خیانت پر، اسی بدچلنی پر اور اسی گویا کہ فساد پر وہ لگے رہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 ہے۔ جسے قرآن پر یقین ہے اس مضمون پر یقین کر کے یہود کو سمجھے، اور موجودہ اسرائیل کی نام نہاد غاصب سلطنت کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کے اس نقطے کو سمجھ کر ہمیں ادھر جانا پڑے گا۔ انتہائی سنجیدگی میں ہم آپ سے مخاطب ہے، توجہ فرمائیے۔ قرآن کریم نے آیت نمبر 167 سورۃ الاعراف میں یہود سے متعلق ایک بات فرمائی کہ جب یہود کی معافی مانگنے کے باوجود ان کے اندر وہی بددیانتی، وہی کرپشن، وہی بدامنی، وہی فساد، وہی امن و سکون کو غارات کرنا، لوگوں کو لڑوانا، ان میں فساد پیدا کرنا، یہ جو ان کے اندر سرش تھی جو زمین میں فساد کا باعث بن رہی تھی، اللہ نے بار بار ان کی غلطی کو معاف کیا، لیکن وہ اپنی طبیعت سے باز نہیں آ رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کرو، وَإِذْ تَعَذَّنَ، اور یاد کرو، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ یہود پر قیامت تک کے لیے ان پر لوگوں کو مسلط کرے گا۔ وہ لوگ کیا کریں گے جو یہود پر مسلط ہوں گے؟ فرمایا مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں ہر وقت عذاب چکاتے رہیں گے۔ ہٹلر کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کہانی ہٹلر تک آئی ہے، اور اس سے پہلے تک آپ دیکھیے یہ قرآن نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بد چلنی کی وجہ سے، ان کی بدماشی کی وجہ سے، زمین میں فساد کرنے کی وجہ سے، زمین کے سکون اور عدل اور انصاف کو غارات کرنے کی وجہ سے ہم ان پر یہ عذاب مسلط کرتے ہیں، کیونکہ یہ قوم پوری انسانیت کی دشمن ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یاد کرو حبیب جب انہوں نے خندق میں حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی بالخصوص جب یہ خیبر کی طرف ان کو بھگایا گیا، اس سے پہلے یہ مدینے میں رہتے تھے، بنو نضیر قبیلہ، سرکار نے ان کو سارے حقوق دیے، ساری ان کو عبادتوں کی، معاملات کی تمام کی رخصتیں دیں، لیکن یہ حضور سید عالم کو ایک دفعہ بلایا دھوکہ دے کر، اور حضور کو کہیں بٹھایا، اور پہاڑی کی چوٹی سے انہوں نے بہت بڑی چٹان حضور کے سر پر پھینکنے کی کوشش کی۔ حضرت جبریل نے حضور کو مطلع کیا، حضور وہاں سے ہٹے، بعد میں گواہیاں لی گئی، وہ بندے پکڑے گئے کہ جن یہ سازش میں شمار تھے، پتہ چلا سازش میں ان کے تمام ملا پیر سب شامل تھے، تو اس وقت ان کو مدینے سے بھگایا گیا اور وہ خیبر میں جا کر بسے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یاد کرو حبیب جب آپ کے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت تک ان بدماش یہودیوں پر ایسے لوگوں کو بار بار مسلط کرے گا جس کے کنٹرول میں رہیں گے، اور وہ جو ان پر مسلط ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ ان پر طرح طرح کے عذاب، ان پر طرح طرح کے ظلم توڑیں گے، یہ ان کے لیے سزا ہوگی۔ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، اور بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب لینے والا ہے۔ اس آیت کے بعد اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ پھر یہود کی حکومت کیسے بن گئی، وہ آگے بتاتے ہیں، اس کو بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے رہ گئی ہے، قرآن نے اس کو بھی بتایا کہ ان کی سلطنت کب بنے گی۔ یہاں تو بتا دیا کہ یہ ٹولیوں میں جانوروں کی طرح بڑھ جائیں گے، ان کا کوئی وطن نہیں ہوگا، یہ کہیں رہ نہیں پائیں گے، اپنی اس بدماشی اور فساد کون ان کو رکھے گا؟ بدماش جس حکومت میں جاتے ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کے عدل کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر بربریت ڈالنا، تو ان کو ٹولیوں میں سرکشی کی وجہ سے بانٹ دیا گیا، کبھی یہ جنگلوں میں بھٹکتے رہے، کبھی کسی کے ماتحت رہے، کبھی کسی کے مات رہے، یہاں تک کہ بخت نصر سے لے کر آپ دیکھیے ترتیب جو چلی آئی ہے، ہٹلر تک ان کی دبا کر پٹائی ہوتی رہی، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ کبھی یورپ کے اندر چھپ رہے ہیں، کبھی امریکہ میں چھپ رہے ہیں، کبھی برطانیہ میں چھپ رہے ہیں، تو یہ پوری لمبی تاریخ 3500 سال سے رہی ہے کہ ان کی سلطنت کبھی نہیں بن پائی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر یہ عذاب کو مسلط کر دیا ہے کہ یہ قیامت تک اسی ذلت کے اندر رہیں گے یہود، اور ان کا حال جو ہے وہ یہ بنے گا کہ ان پر ایسے لوگوں کی حکومتیں آئیں گی جو ان کو عذاب کا مزہ چکائے گی، اور اس کی مثال میں پہلے دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو سورۃ الاعراف کی بات کی جا رہی ہے، اسی آیت نمبر 167 سے اوپر اگر آپ دیکھیں، باقاعدہ آج اگر اسرائیل کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے قرآن کو پڑھ لے،
قرآن کوئی ماضی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہمیشہ کی کتاب ہے۔ قرآن کسی ایسے آتھر کی کتاب نہیں کہ جس نے ماضی میں کوئی کہانی لکھ دی اور بات ختم ہو گئی۔ جب تک انسان رہے گا اور انسان کے درمیان جو حالات چلیں گے، قرآن ہر وقت اس کو رہنما دے گا، رہنمائی اصول دے گا۔ آج اس کا واضح ثبوت آپ یہاں پر تھوڑی سی گفتگو میں میری سنیں گے۔ ایک تو قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ نے، یاد کرو حبیب، ہم نے ان کے اوپر جو ہے قیامت تک کے لیے لوگوں کو مسلط کر دیا، اور جو ان کو تکلیف میں مبتلا کریں گے۔ ایک بات یہ تھی، اس کو ذرا سن کر آگے چلیے۔ اس سے پہلی آیت 166 165 164 اگر آپ اوپر سے دیکھیں، جمعے کا وقت ہے، ہم صرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہود کی سرکشی، بدماشی، بددیانتی اور اس گناہ پر ان کی دلیری کو بیان کیا کہ وہ دلیری کے ساتھ فساد کرتے تھے، اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، بڑی دلیری کے ساتھ وہ بدماشی کر۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے ملک کا بھی سسٹم، جہاں یہود ہیں وہاں کرپشن ہے، وہاں دو نمبریاں ہیں، بڑی دلیری کے ساتھ۔ ملک پر قرضہ بھی ہے، قرضہ ختم بھی ہو جاتا ہے، اب $1 ارب بھی ہمارے ملک میں آ گئے، سبحان اللہ، نہ جانے کیا سودا کرنے جا رہے ہیں نیا۔ اور بڑا وزیر اعظم خوش ہے کہ جناب جو ہے وہ $1 ارب آ گئے، اللہ کرے امانت سے آئے ہو، نہ جانے پھر تم نے یہودیوں اور قادیانیوں کو لے کر راستہ نہ بنانا ہو۔ تو آپ دیکھیں آج بھی یہود کا سسٹم یا ان کے سسٹم کے لوگ جہاں پر ہیں وہ بڑے جری ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ساہوکاری شو کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 167 تو ہمارے زیر بحث ہے، لیکن 65:43 کے اندر یہود کی سرکشی اور ان کی معصیت، ان کی گناہ، ان کی بربتی کی دلیری کو بیان کیا گیا، اور ان کی سزا کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا اوپر کہ ہم نے پھر ان کو بندروں میں بانٹ، ان کی شکل یعنی عذاب خدا نے اس قدر ناراض ہوا کہ ان کی شکلوں کو مسخ کیا گیا، یہ بندروں اور خنزیروں میں بدلے گئے۔ یہ قرآن سورۃ البقرہ کے اندر میں موجود ہے، سورۃ الاعراف کے اندر۔ یعنی یہ دوسرے انسانوں کے لیے اس قدر شدید تھے اور زمین پر اتنے بڑے فسادی تھے کہ اللہ کو اتنا جلال آیا کہ ان کو بندروں اور خنزیروں میں بدل دیا گیا، معاذ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر غلامی اور ذلت کو مسلط کیا، بدعملیوں کو، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، اور ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں پر زمین کے مختلف گروہوں میں اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا، جس کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل سے ان کی بد عہدی، جو انہوں نے اللہ سے ایگریمنٹ اور وعدہ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو نبیوں کو نقصان پہنچایا اور مشن امن کو نقصان پہنچایا، تو اللہ یہاں پر اپنے حبیب کو یاد دلا رہا ہے۔ حبیب یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے ان یہود کے اوپر قیامت تک کے لیے غلامی کو مسلط کیا اور ان کو ایسوں کے ماتحت کیا کہ جو ان کو دردناک عذاب دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر قیامت تک مسلط کرے گا جو ان کے نہایت سخت عذاب مبتلا کریں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان کو تنبیہ کی، اور دیگر نبیوں نے ان کے سامنے یہ بات کی ہے۔ موجودہ قدیم بائبل تورات میں آپ آ جائیے اور انجیل میں آ جائیے، میں 2 حوالے پیش کرتا ہوں تاکہ جو بات قرآن نے کی یہ پہلے بھی موجود تھی۔ اخبار کو اگر آپ دیکھیں گے تو اخبار میں یہ آیات موجود ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اس کا لفظ بلفظ۔ اگر تم میرے سننے والے نہ بنو، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، تو ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور مجھ سے عہد شکنی کرو، تو میں بھی تم سے ایسا ہی کروں گا اور میرا چہرہ تمہارے برخلاف ہوگا۔ یعنی اللہ کی بات بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ۔ اور تم دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے، جو یورپ میں آپ نے دیکھا اس سے پہلے، اور جو تمہارا کینہ رکھتے ہیں وہ لوگ تم پر حکومت کریں گے۔ یہ اخبار باب نمبر 14 اور آیت نمبر 16 میں موجود ہے۔ اسی طرح استثناء بائبل کے اندر آپ آ جائیں تو وہاں پر بھی اشارہ ملتا ہے، آپ موجود ہے کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری عزیز بیٹیاں دوسرے قوموں کو دے دی جائیں گی۔ یعنی جو تمہیں شرارت کر رہے ہو نا، بار بار باز نہیں آ رہے ہو، تو اللہ کا عذاب تم پر کیسا آئے گا، یہ بات بائبل میں بھی ہے۔ ان سے کہہ دیا گیا کہ تیرے بیٹے اور عزیز بیٹیاں یہ دوسری قوموں کو دے دی جائیں گی، اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کی راہ تکتے تکتے تھک جائیں گی، اور تیرے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا۔ یہ بات جو استثناء باب 28 اور چیپٹر 22 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ فیصلہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ یہود کی بدماشی اور ان کی بدامنی، ان کی بدکرداری کی وجہ سے، اور معاشرے میں ہر انسان کے ساتھ دشمنی اور فساد کرنے کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا۔ اور اس کی مثال ہم بخت نصر سے لے کر ہٹلر تک
ہم یہ پوری ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کا نہ کوئی ریاست رہی، نہ ان کو کوئی وطن رہا، یہ ٹولیوں میں رہے، یہ جہاں پر بھی آئے۔ ہٹلر نے ان کو مارا کیوں؟ کبھی یہ بھی تو تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ لوگ یہ تو روتے ہیں کہ ہٹلر نے مارا، ہٹلر نے مارا، کبھی یہ تاریخ تو پڑھیں کہ یہ ہٹلر نے مارا کیوں ان کو۔ یہی بات جو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ ان کے جو سرشت، ان کی بدماشی، ان کا فساد، بد امنی پھیلانا، بد اعتمادی پھیلانا، صحیح نظام کے خلاف اندر سے منافقت کر کے بغاوت کرنا، یہ ان کے سرشت کے اندر تھا۔ تو بخت نصر جو آج سے 3500 سال پہلے ہیں، اس حکومت سے لے کر آج تک ان کے اوپر یہ لعنت کا سلسلہ جو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہا۔ ہاں، آج اگر کوئی یہ کہے کہ ارض مقدس کے اندر ان کا ناجائز وجود کیسے آ گیا اور یہ بطور ریاست کے یہ کیسے ہم پر مسلط ہوئے، تو وقت بہت مختصر ہے، ہمیں قرآن کے اب ہم سورۃ الاعراف سے سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو ایک بات کہی ہے۔ یہ سورہ آل عمران میرے سامنے آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ فرماتا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ فرماتا یہودیوں تم پر مسلط کر دی گئی ذلت اور رسوائی، تم کہیں پر بھی رہو تم ہمیشہ ذلیل رہو گے، رسوا رہو گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، مسلط کر دی گئی ہے تم پر ذلت اور رسوائی، تم کہیں پر بھی رہو۔ ہاں، الا مگر تم بچ سکتے ہو جب اس ذلت سے، بحبل من اللہ، جو اللہ سے تم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کر لو تو اس ذلت سے بچ جاؤ گے۔ اور اللہ نے ایک آزمائش کے لیے بات آگے بنائی، وحبل من الناس، ہاں کچھ لوگوں سے عہد کر کے اور جس لوگوں سے جوڑ جاڑ کر کے تم اپنے وجود کو بچا سکتے ہو۔ یہ قرآن یہاں جو اشارہ کر رہا ہے بڑی قابل توجہ ہے، وحبل من الناس۔ یوں تو تمہارے اوپر یہ آیت مسلمانوں کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے، آیت نمبر 112 یہود کو سمجھنے کے لیے سورہ آل عمران نے کلیئر کٹ اللہ رب العالمین نے ان کا ناجائز وجود اگر کہیں ہوگا بھی، اگر صحیح وجود ہوگا تو وہ ہوگا جب یہ اسلام قبول کریں گے اور دین کی طرف آئیں گے۔ اس کو بیان کیا پہلے، الا بحبل من اللہ، ہاں جو اللہ کا طریقہ اور عہد ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تم اس ذلت سے بچ سکتے ہو۔ یعنی اسلام لے آؤ، ایمان کو قبول کر لو، نبیوں کے ساتھ جو عہد ہے، جو حضرت موسیٰ نے تم سے عہد لیا تھا نبی خاتم النبیین آنے کے لیے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 موجود ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ پوری جو آیت ہے 158 سورۃ الاعراف 157 156، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسی یہودیوں سے عذاب کو ہٹا دینے کی بات کی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ان سے ہم یہ کر لیں گے اور ان سے ہم ہٹا دیں گے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، ہم ان قریب لکھ دیں گے ان کے لیے امن، لیکن کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی ایمان لائے گا اور مال کو غصب نہیں کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اور وہ جو میرا محبوب آ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ، وہ جو میرا محبوب آ رہا ہے جو نبی ہے، امی ہے، جس کو یہ تورات اور انجیل میں پڑھا ہوا لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اس پر جب یہ ایمان لے کر آ جائیں گے تو یہ امن کے اندر آ جائیں گے۔ ایک تو قرآن نے یہ بات کی ہے کہ یہود قیامت تک ذلت کے باعث رہیں گے، ٹولیوں میں رہیں گے، برباد و رسوا رہیں گے، خانہ بدوشی کی زندگی گزاریں گے، لیکن اگر یہ قرار کبھی پائیں گے تو عزت والا قرار اور ذلت والا قرار دونوں کو خدا نے ذکر کیا ہے۔ عزت والا قرار یہ کہ اللہ یعنی ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، مسلط کر دی گئی ہے یہودیوں پر ذلت اور رسوائی، یہ کہیں پر بھی رہے، الا مگر یہ ایگزمپٹ کیا، بحبل من اللہ، اگر عزت سے اپنی ریاست چاہتے ہیں، اپنا وجود چاہتے ہیں، اپنی قومیت کی پہچان چاہتے ہیں تو الا بحبل من اللہ، تو جو اللہ کا عہد ہے اس میں آ جائیں تو عزت والا وجود ملے گا۔ اگر اس میں نہیں آتے تو ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے، قرآن یہ بات کر رہا ہے آگے اس کے ساتھ، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، حبل من اللہ کا بھی ذکر کیا اور حبل من الناس کا بھی ذکر کیا۔ ایک جو اللہ کا دیا ہوا دستور ہے اس کی اگر پابندی کر لیں تو یہ عزت اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رکھا اس کو پائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی حبل من الناس، اللہ نے اپنے لیے بھی حبل کا لفظ استعمال کیا اور لوگوں کے لیے بھی حبل کا۔ اب اس کو فرق کو دیکھیں، الا حبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں اگر یہ اللہ کے اس عہد کو پورا کر لیں تو عزت والا وجود پائیں گے، وحبل من الناس، یا لوگوں کے ساتھ یہ جوڑ توڑ کر کے
اپنی وجود کو بنانا چاہے تو یہ ممکن ہے. یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بتایا. اب اہل نظر سے یہ مخفی نہیں. قرآن کے اس جملے کو ذہن میں ذرا رکھیے اور بات کو ہم سمیٹنے کی طرف جا رہے ہیں. آئندہ جمعے میں اس کی مزید توضیح کریں گے. اور سیکولر اور لبرل جو بہت زیادہ مروڑ ان کے دلوں پیٹوں کے اندر آتا ہے کہ وہ تو یہود اپنی جگہ پر آباد ہیں, تو انشاءاللہ ان کے بیان کردہ فرسودہ لاجیکل سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم نپٹائیں گے. لیکن میں نے کہا پہلے جو قرآن نظریہ دیتا ہے اس کو آپ سمجھیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 112 میں اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو ذلت تم کہیں پر بھی رہو مسلط رہے گی, مگر جب تم اللہ کے عہد میں حبل میں آ جاؤ تو عزت پاؤ گے. ہاں, وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ, یا تم لوگوں کے ساتھ کوئی جوڑ توڑ کر دو تو تم اپنا کوئی وجود بچا پاؤ گے. تو یہ حبل من الناس کو ذہن میں رکھ کر موجودہ تاریخ کو اگر آپ سامنے لے کر آئیں تو قرآن نے یہ بات پہلے ہی کر دی تھی. اور آج اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اسلام کے وسط کے اندر اسرائیل کی یہ ناجائز حکومت جو آج موجود ہے, اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شرق وسطی یعنی عرب کے ممالک کے فرما روانوں کا باہمی رقابت کا شکار ہونا. اہل عرب کا باہمی رقابت, آپ یہ اردو بھی نہیں سمجھ سکتے, باہمی جنگ و جھگڑے کا اور بغض کا یہ پہلی وجہ بن رہی ہے. اور اس میں پھر جو مجاہدین اسلام ہما وقت جہاد کی کوششیں کرتے تھے ان سے ہاتھ کھینچ لینا. 2 وجہ. عرب کا آپسی معاملے کے اندر رقابت اور حسد کا مبتلا ہونا, اور وہ تحریکیں جو ہمیشہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مجاہدین جو ان جیسے بدماشوں اور شیطانوں کو کتے کی طرح لگام لگا کر بٹھانے پر قادر تھے, ان سے اپنے ہاتھوں کو کھینچنا, صدام کو مار دینا, دیگر حرکتیں کر دینا, ادھر سے رک جانا, اپنے آپ کو تقسیم کر دینا, اور آج خود کتے کی طرح گلے میں پٹا لے کر اسرائیل کے آگے بیٹھنا. تو پہلے قرآن نے یہ کہا کہ حبل من الناس, تم لوگوں کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ کرنے میں بڑے ماہر ہوں, کیونکہ جھوٹے بڑے ہیں, للچائی بھی بات بڑی کرتے ہیں. میں نے خود ان ممالک میں جا کر ان کو دیکھا. جب میں نے ان کو دیکھا تو ہم نے تو قرآن میں پڑھا تھا یہودی کون ہوتا ہے, جب ان ممالک میں جا کر دیکھا تو ہمیں تعجب ہوا کہ یہودی یہ ہوتا ہے. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا حضرت جب یہ آپ کے پاس آئے گا اتنے لاڑ اور پیار سے ملے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آپ کا پیارا ہے. اور اسی کو سورۃ البقرہ نے ذکر کیا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت وہاں زبانی طور پر ہمیں پریکٹیکل سمجھ میں آ رہی تھی ان ممالک کے اندر. کہنے کہ یہاں بھرے روڈ پر اگر آپ اس کو تھپڑ بھی مار دینا تو یہ ہاتھ چومے گا اور ادھر گلی میں جا کر 1000 کو جمع کرے گا اور پھر آپ کے خلاف ایسی سازش کرے گا کہ آپ نکل نہیں پائیں گے. تو قرآن کریم نے اس بات کو گویا کہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ پس پش منصوبہ سازی کرتے ہیں. آج عرب کو تو بڑا زور چڑھا ہے کہ ان کی فلائٹیں بھی لینڈنگ کروا رہا ہے, ان کے ساتھ بزنس کر رہا ہے. کچھ شرم کرو, تم کتنی بڑی بڑی عبادت گاہوں کے امام ہو اور ملا ہو, کچھ شرم کرو, ان آیتوں پر غور کرو. قرآن تو اس بات کو واضح کر چکا ہے سورۃ البقرہ المائدہ کے اندر کہ یہود کس طرح منافقت اور سازش کے ساتھ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. تمہارا اس کے بغیر بھی اچھا خاصا گزارا چل رہا ہے, لیکن اپنے راز ان کو دینا, اپنے اندر ان کو داخل کرنا, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اگر ان کو داخلہ دے دیا ہے تو وہ صرف تم کو بزنس تک انگیج کریں گے؟ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گھروں تک, تمہارے بیڈ روم تک, تمہاری ریاست تک پہنچ کر تمہیں وہ حال کریں گے جو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا, انہوں نے حضرت عزیر کی قوم کے ساتھ کیا, انہوں نے حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا, انہوں نے قوم سمود کے ساتھ کیا. قرآن میں یہ واقعات بار بار بیکار سٹوری نہیں ہے معاذ اللہ. قرآن نے ان کے واقعات یہود, بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ, داؤد, یہ قرآن یہ بار بار واقعات اس لیے پڑھتا ہے یہ قوم ایسا کرتی ہے تو اگر میرے حکم کو نہیں سمجھ رہے ہو تو اس کہانی کو سمجھو, یہ کرتے رہے ہیں. تو قرآن میں بار بار قوم سمود, قوم لوط, قوم موسیٰ کا واقعہ یہود کی شرارت کی وجہ سے صرف ایک کان کو گرم کرنے اور دلوں کو چسکا لینے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ اس لیے ہی آ رہا تھا جو آج وہ اقدام دوبارہ کر رہے ہیں. یعنی بالکل اسی لاڑ پیار کے ساتھ یہ بالکل گویا کہ داخلہ دے رہے ہیں, مقدس مقامات پر یہودیوں کے دورے کروا رہے ہیں آپ, ان کو باقاعدہ اپنے ملک تک ایکسیس دے رہے ہیں, اپنے راز ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے بہت اچھے دوست بن جائیں گے. اللہ اکبر. تو قرآن کریم فرقان حمید آگے چل کر انشاءاللہ یہ آیات مزید پڑھی جائیں گی کہ قرآن نے ان کے اس دھوکے سے مسلمانوں کو پہلے ہی روکا ہے کہ ان کی للچائی ہوئی نرم چرب زبانی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جو دائرہ ہے اس کو دائرے میں رکھا, کتے کی جگہ پر ہے, اس کو ادھر ہی رکھا جائے. اس کو اگر ایکسس آپ
کسی اور جگہ پر دو گے تو وہ آپ کے جان میں، خنزیر کی جگہ جہاں خنزیر کو پالا جاتا ہے وہاں رکھا جائے. تو اس لیے قرآن کریم میں ان چیزوں سے ان کو تشبیہ دی. کیوں؟ کیونکہ ان کی ذہنوں کے اندر وہی شرارت، اسلام دشمنی، نبی پاک کی دشمنی اور توحید باری تعالیٰ کی جو دشمنی ہے یہ ان سے کبھی نکلے گی نہیں، اور کہیں پر بھی وہ توحید کے نظام کو جمنے بھی نہیں دیں گے. اسی لیے داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں سے لوٹنے کے بعد آپ قرآن کی ان آیتوں کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو خود بات واضح ہو جائے گی. یہ تو وقت مختصر ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے، تو میں صرف آپ کو چیدہ چیدہ تاریخی اشارے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر پروٹیسٹ اور جذبے اور بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بائیکاٹ کے خلاف بھی سیکولر میدان میں پینٹ اٹھا کر آ گئے ہیں. کہیں سے حامد میر آ رہا ہے تو کہیں سے فلانا آ رہا ہے تو کہیں سے ڈھمکانا آ رہا ہے. بھائی پے ہیں، ان کے جوتوں میں پلتے ہیں. کہیں جناب جو ہے کہ بہت سارے آپ کے بلاگرز میدان میں اتر رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. یہ ساری حقیقت کو اگر آپ کسی سنجیدہ فلسفے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن سورہ آل عمران کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ صحیح روش پر لگ چکے ہیں. اب اس روش سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو ہٹانے کے لیے یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ جو بائیکاٹ ہو رہا ہے، آپ نے صحیح رگ کو پکڑ لیا ہے. اب اس رگ کو ہٹانے کے لیے، قوم کو منتشر کرنے کے لیے حکومتوں کو بھی انوالو کیا جائے گا. دیگر یہ ان کے گدڑ بھبکے جو آج ادھر ہیں تو 4 مہینے ان کے ملکوں کے اندر ہے تو یہاں کی بھی نیشنلٹی ہے تو وہاں کی بھی نیشنلٹی ہے، اور یہ اتنے اسلام کے مخلص ہیں کہ دونوں جگہ پر برابر گویا کہ مینج ہو جاتے ہیں. تو ایسے بلاگرز کو جو آپ نے اپنی سماعت کا مرکز بنایا ہوا ہے، ان خبیثوں سے اپنی جان چھڑائیے اور نظر اٹھا کر قرآن کی طرف لائیے، جو قرآن کریم نے ان منتشر حالات کو پھر درستگی کی طرف لانے کے لیے جو اصول بیان کیے. تو یہ 2 آیتیں تو ذہن میں رکھیے. آج کا ہمارا بڑا زبردست ہوم ورک ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 167، اس کا مطالعہ رکھیں. دوسرا سورہ آل عمران آیت نمبر 112. اب بات کو ختم کرتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ آیت اتنی معنی خیز ہے اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات اترے. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، سورہ آل عمران آیت نمبر 112، پھر پڑھ رہا ہوں. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. فرمایا یہود مسلط کر دی گئی ہے تم پر ذلت، مسلط کر دی گئی ہے تم پر ذلت اور رسوائی، جہاں کہیں بھی تم ہو تم پر مسلط کر دی گئی ہے. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، مسلط کر دی گئی ہے تم پر ذلت اور رسوائی تم کہیں پر بھی ہو، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، بجز اس کے کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کر لو اور تو عزت والا اپنا وجود، اپنا تعارف، اپنی شناخت کو پاؤ گے. وحبل من الناس، یا تم جوڑ توڑ کر کے لوگوں کے ساتھ کوئی عہد تو کر کے ایک ریاست کھڑا کرنے میں، اپنے وجود کو قائم کرنے میں کامیاب تو ہو جاؤ گے، لیکن وہ ایک ذلت ہے. اب قرآن نے یہ جو ذکر کیا ہے نا، کب ذکر کیا ہے؟ جب ان کی ریاست نہیں تھی. قرآن کی سچائی آپ دیکھیں، یہ بات اس وقت اتر رہی ہے جس وقت ان کی کوئی ریاست نہیں تھی. آج جس طرح یہ زور دکھا رہے ہیں، میں بالخصوص نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیکولر آپ کے دلوں کو اسلام کے لیے ڈاؤٹ میں لاتا ہے، تو قرآن کتنی سچی کتاب ہے، ذرا اس ریفرنس کو آپ لاجیکل طور پر لیجئے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری حکومت شاید بن جائے، لیکن اس وقت بنے گی کہ جو تم میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ تم اپنے وجود سے اپنے آپ کو کھڑا کرو. ہاں، تم کچھ لوگوں کو لالچ دے کر جوڑ توڑ کر اپنے ساتھ ملاؤ گے، ان کے ہاتھ اور ان کی پشت پناہی سے تمہارا وجود بچے گا. جس دن ان کا ہاتھ ہٹ گیا تم پھر گر جاؤ گے. اس بات کو اللہ نے کب کہا؟ 1500 سال پہلے خطاب ہو رہا ہے. فرمایا حبل من الناس، لوگوں کے ساتھ تم اس قسم کی سازش کر کے ان کے سہاروں پر اوپر آنے کی کوشش کرو گے. اب میں بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اہل نظر سے مخفی نہیں کہ بالکل وسط اسلام میں آج اسرائیل کی یہ ناجائز حکومت کی بقا کا انحصار یورپ اور امریکہ پر ہے. جس دن یہ مغرب کے 2 شیاطین پیچھے ہٹ جائیں گے یہ گر جائے گا. آج بھی آپ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. ایک تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان رقابت جو حسد چل پڑی، ایک نقصان اسلام کو یہ پہنچا جس کا قرآن پہلے بار بار حساب دے رہا تھا. تو عرب ممالک کے اندر رقابت اور حسد. دوسرا مجاہدین اسلام کے راستے کو روکنا. جو عرب کے مجاہدین تھے جو جہاد فی سبیل اللہ میں تھے ان کی رسد کو روکنا. آج جس طرح کے دیکھیے
جو فلسطین کے اندر مجاہدین ان سے ہاتھ اٹھا لیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں. تو باہم مشرق وسطیٰ کے اندر باہم ایک دوسرے کی ریاستوں کے ساتھ رقابت، حسد اور دشمنی میں جنگ، اس کو مار دیا، اس کی ریاست کو گرا دیا، اس کی ریاست کو گرا دیا، اس کی ریاست کو گرا دیا. اور دوسری چیز جو ہے وہ مجاہدین اسلام کا راستہ روکنا. اللہ اکبر، یہ ایسی چیز تھی کہ جس نے قرآن یہ کہتا ہے وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ جوڑ توڑ کے اپنی حکومت کو لے کر سامنے آئیں گے. تو قرآن کریم کا یہ کہنا بالکل واضح طور پر ہو گیا کہ آج مغرب کے یہ دو ممالک اس کے سہارے اور پشت پر موجود ہے جس پر ان کا وجود آیا. اللہ نے پہلے کہا تھا کہ تم اپنے ٹانگوں پر کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کھڑے ہونے کا عزت کا طریقہ یہ کہ تم رب کے راستے پر آ جاؤ، یا تم شرارت میں اپنے آپ کو کھڑو کرو گے تو تم میں اتنی طاقت اور بساط کبھی نہیں ہوگی. ان کے ایک میزائل سے تمہاری ٹانگیں کانپ جائے، پاکستان کے وجود اور اسلامی ممالک سے تمہاری ٹانگیں کانپیں، وہاں تم وزراء کو خریدو، لوگوں کو خریدو، انتشار پھیلاؤ، میڈیا کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے تم انتشار پھیلاؤ گے کہ تم نہیں کھڑے ہو سکتے. اور تم ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آج کل جو وہ گورا شیطان ایک آیا ہوا ہے اس کے ذریعے تم ایک دھمکی دلاؤ. تو یہ دو مغرب کے ممالک جو ہیں یہ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر ان کی یہ ناجائز حکومت جو ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں یہود کی اس نام نہاد سلطنت جو اسرائیل ہے، قرآن کریم نے اس پر واضح اشارہ کر دیا اور اسے حکومت داخل کر دیا. اور وہ بھی یہ حقیقت کے بلبوتے پر نہیں بلکہ بحبل من الناس، امریکہ اور انگلستان کے بلبوتے پر یہ کھڑے ہیں. اور جو دوسروں کے سہارے کھڑی ہوئی یہ حکومت ہے، یہ بالکل قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس دن یہ دو پیچھے سے ہٹ گئے تو ان کا خاتمہ بالکل واضح طور پر ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک بات یہ کرتے ہوئے علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آج ارض مقدس میں یعنی اس مبارک جگہ پر جو ان کا اجتماع، ان کا ڈانس اور ان کی رنگریلیاں اور ان کی آشیانہ بندی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تو مسلمان گھبرائیں نہیں، یہ بھی ایک نئے طوفان کی دعوت ہے. اللہ کا وعدہ پھر پورا ہوگا. آج جس طرح یہ عرش، آج جس طرح یہ ارض مقدس پر قابض ہو کر اجتماعات کر رہے ہیں، اور پھر اسی بدماشی جہاں سے ان کو ذلت کے ساتھ قرآن کہتا ہے نکالا گیا تھا ان کی بدماشی کی وجہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، سورۃ الانفال. اور آج جہاں پر وہ اپنا آشیاں بنائے بیٹھے ہیں تو کہا گیا کہ جناب یہ ایک نئے طوفان کی دعوت ہے جس کے بعد ان کی پوری مجتمع قوت انشاءاللہ یکدم ایک قلم ختم ہو جائے گی. اور یہ اشارہ کافی ہے کہ انشاءاللہ پھر ایک قوت جو ہو چکا ہے کہ 1.5 سال سے ان کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ اس امید کا پہلا قطرہ بنے گا کہ جس نے 1.5 سال تک ان کو گھٹنے پر بٹھا کر رکھا ہے. مانا کہ بربادی بہت ہو گئی، 50 لاکھ سے زیادہ آدمی شہید ہو گئے ہیں، لیکن 1.5 لاکھ تک جس کو یہ ایک چٹکی بجا کر بات کرنے کی بات کرتے تھے، مسلم امہ کے لیے انشاءاللہ یہ صبح نور کی پہلی کرن ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ کرن آگے بڑھ کر وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اجتماعیت عطا فرمائے اور اسرائیل کے پھر اس ناپاک وجود کو اسی طرح ختم کیا جائے جیسے داؤد اور حضرت موسیٰ نے ختم کیا تھا. اللہ رب العالمین جل وعلا جس کام پر آپ لگے ہو لگے رہو، ادھر ادھر کی پوسٹوں پر توجہ نہ کرو، میرا مشورہ ہے. ادھر ادھر کے بلاگرز پر نہ جاؤ. جو علماء اور دینی جماعتیں آپ کو کاز پر لگا رہی ہیں یہی وہ چیز ہے. اب یہ کہ حکمران اپنی بے شرمی سے جاگیں اور اس طرف کوئی وہ آئیں اور بات کریں، کہتے جی $1 ارب آ گیا ہے، 6 روپے پیٹرول، امت کہہ رہی ہے 12 روپے مہنگے کر دو، لیکن جو ریاست کا کام ہے وہ کر کے دکھا دو، جو ریاست کا کام ہے وہ کر کے دکھا دو. تو اللہ رب العالمین ہمیں ادھر ادھر اس وقت جس راستے پر میں اور آپ لگے ہیں منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں انتشار کی بجائے باقاعدہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو گیا، یا جناب جو ہے کہ جو علماء کی طرف سے کال قرآن کریم کا مطالعہ جتنی ہماری بساط اور دنیا ہے وہ ہم کر سکیں. ایک ملعون کہنے لگا جس نے عمران خان کا بھی بیڑا غرق کیا، فواد چودھری ملعون، وہ کہنے لگا مجھے پاسپورٹ دے دو. یہ ہیں ان کے زر خرید جن کو وقت پر استعمال کیا جاتا ہے. اور دوڑیں ایسی کہ بھاگے تو 3 دفعہ گرے. میں نے کہا ذلیل تو تم ایسے ہو کہ ایک 144 کی FIR سے بھاگ گئے تم، اور اتنے ذلیل ہوئے ہو، لیکن عزت جس کی ہو وہ ذلت کو جانتا ہے. تو ایسے کئی ملعونین جو وڑ گیا کہنے والا بدماش، اس قسم کی بے ہدہ بات کرنے، ایسے کئی ملعون اور خنزیر کھڑے ہوں گے
جو آپ کے ذہنوں کو منتشر کریں گے۔ اس لیے میں طلباء اور نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ نوجوان ان شیاطین کو آئیڈیل نہ بنائے، صحابہ، اہل بیت اور قرآن کو آئیڈیل بنائے۔ اس وقت مجتمع ہونے کی ضرورت ہے آپ کی اجتماعیت کو منتشر کرنے کے لیے۔ فواد چودھری کی شکل میں اور اس قسم کے ملعونین کی قسم کے لوگوں میں آپ کے اندر ایک انتشار کی فکر پیدا کی جائے گی، اور یہ اور روزانہ آپ فلسطین کی جو ویڈیوز ہے اس کا مطالعہ کرتے رہیں تاکہ آپ کے اندر ایک اسلامی جذبہ باقی رہے، آپ کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جو کیفیت ہے وہ باقی رہے۔ یہ نہ ہو کہ جناب آپ اس کو، اگر آپ وہ بنیادی مقدمہ جو وہاں ہو رہا ہے اس کو بھولیں گے تو یہاں پر یہ تقریر میں آپ صرف دانت نکال کر ہنس رہے ہوں گے، قرآن کی بات بھی حلق سے نیچے نہیں اتری ہوگی، اور وہی کردار کی طرف ہم آئیں گے جو یہود نے اپنے لیے اختیار کیا تھا کہ دنیا سب کچھ ہے، آخرت کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا آج کا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 یاد کر لیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ اللہ رب العالمین امت کو اجتماع اور جمعیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، فلسطین کو اللہ رب العالمین غالب فرمائے۔ جو جماعتیں، جو کوششیں کی جا رہی ہیں فلسطین کے لیے، اللہ ہر جمعیت، ہر عالم، ہر سادہ، ہر بزرگ، ہر نوجوان کو ان حق آواز اٹھانے پر دارین کی اللہ رب العالمین سعادتیں اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرمائے، اور ہمیں اصل نظریے پر نظر رکھ کر ادھر ادھر کے لوگ جو وقت حق پر لوگوں کی توجہ کو منتشر کرتے ہیں، بالخصوص سیاستدان، آپ کا میڈیا، اس سے قطع نظر ہو کر آپ پر جو صحیح اطلاع پہنچ رہی ہے اس پر نظر رکھ کر ایک ظلم کے خلاف اپنے جذبے کو جو آپ نے بحال کیا ہے اس چراغ کو بجھنے نہ دیں۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، اور اسی کا حساب قبر و حشر میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حق و اسلام پر پابند رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر توازن کے ساتھ قرآن کی روشنی میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167، سورۃ الاعراف آیت نمبر 112، سورہ آل عمران کے مضامین، سورہ البقرہ کے مضامین میں جو علماء بتاتے ہیں اسی رویش پر اپنے آپ کو مینج کرنے کی اور انگیج رکھنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔